حضرت محترم 12 ربیع الاول شریف ہے۔ ہر سال ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوتا ہے یہ دن، جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے، عقیدتوں کے ساتھ اس دن کو گزارا جاتا ہے۔ جمعۃ المبارک بھی ساتھ میں نصیب ہو، یہ کبھی کبھی آتا ہے۔ بحمدہ تعالی آج ہمیں جشن عید میلاد رسول بھی نصیب ہوئی اور عید جمعہ کی صورت میں بھی نصیب ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں اس کی قدر عطا فرمائے۔ حضرت محترم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر روز حشر تک کسی ہستی کو یوں ولادت کی شان نصیب نہیں ہوئی جتنی ہستی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی۔ ولادتیں ہوتی رہیں گی، پیدائشیں ہوتی رہیں گی، لیکن اس ولادت اور اس پیدائش کا نہ تو کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کی مثال بن سکتا ہے، اور جس اہتمام کے ساتھ ہر سال یہ دن خوشی کے ساتھ منایا جاتا ہے، یہ بھی کسی اور کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ ورنہ کوئی جتنا بھی اپنے پیاروں سے پیار کرے وہ بھول سکتا ہے کہ آج میرے پیارے کا پیدائش والا دن ہے، لیکن صدقے جائیں ربیع الاول شریف ابھی دور ہوتا ہے، عشاق کے دل سجنا شروع ہو جاتے ہیں اور انتظار ہونا شروع ہو جاتا ہے، لوگ پیسے اکٹھے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ والا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے۔ نہ یوں کسی کی ولادت ہوئی، نہ ولادت پر یوں اہتمام کیے گئے، نہ یوں خوشیاں تقسیم کی گئیں، اور اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی آج بھی سلامت ہے، اور انشاءاللہ تا حشر سلامت رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ بس یہ بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کے لیے، عزت کے لیے وعدہ لا شریف نے اس رات جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے ہر طرف بیٹے ہی عطا فرمائے، یہ بھی خاص ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بیٹیاں پسند نہیں کرتا، یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کے لیے تھا، کیونکہ جس وقت میں مصطفیٰ آئے وہ وقت ہی ایسا تھا، بیٹی کے وجود کو منحوس سمجھا جاتا تھا، بیٹی کا وجود کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جس گھر میں بیٹی آتی اس گھر کی خوشیاں ختم ہو جاتی، چہروں پہ اداسی چھا جاتی، بیٹوں کی ولادت پہ بڑے پیمانے پہ خوشی کی جاتی۔
افسوس کے ساتھ آج بھی کہیں کہیں ایسا ہی ہے۔ اللہ ہمیں اس دن کا صدقہ اس جاہلانہ طور طریقوں سے نجات عطا فرما دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ میرے وحدہ لا شریک رب کو یہ پسند ہوا، آج کسی کے گھر میں بھی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، آج کسی گھر میں صف ماتم نہ ہو، آج ہر گھر خوشی سے بھر جائے۔ اسی لیے میرے اللہ نے یہ اہتمام فرمایا کہ بیٹے ہی عطا کیے جائیں، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں جو بیٹی کی عزت ہے وہ آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، سنتے آ رہے ہیں۔ مقدس رشتہ بیٹی کا اللہ نے اپنے حبیب کے لیے پسند فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں یہ اہتمام بھی ہوا۔ حضرت امی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں پورے 9 ماہ میں عجائب دیکھتی رہی، کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار دیکھتی رہی۔ کبھی بادلوں کا سایہ دیکھا، کبھی پانی کا اوپر آ جانا دیکھا، ہر شے کا تعظیم کرنے کے لیے جھک جانا دیکھا، اپنا ہلکا پن دیکھا، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ جو جگ کی تکلیفیں ختم کرنے والا آ رہا ہو وہ ماں کو کیسے تکلیف میں مبتلا کر سکتا ہے؟ جس نے آ کے زمانے کی تکلیفیں ختم کر دینی ہو وہ بھلا ماں کو کیسے تکلیف میں رکھ سکتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں امی جان فرماتی ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی زیارتیں بھی نصیب ہوئی، آج ہماری والدہ کو کوئی ایسی زیارت نہیں نصیب ہوئی، ہو جائے تو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کون سی ہستی ہے، کوئی بزرگ نظر آ جائے اچانک سے، لیکن جب بیٹا یا بیٹی کی پیدائش ہو یا ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارے والدین کو ایسا کچھ نظر نہیں آیا، لیکن جب مصطفیٰ آئے تو انبیاء کرام علیہ السلام مبارکیں دینے تشریف لا رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ ہم میں اور مصطفیٰ میں بڑا فرق ہے، ہماری ولادت میں آپ کی ہستی میں بڑا ہی فرق ہے، بلکہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہماری کوئی اوقات ہے نہ ہماری کوئی حیثیت ہے، آج ہمیں جو بھی تھوڑا بہت ملا ہے وہ مصطفیٰ کی وجہ سے نصیب ہوا ہے۔ بحمدہ تعالیٰ اللہ پاک نے عظیم عقیدے سے نوازا، آپ کو زیارتیں بھی نصیب ہوئیں، مبارکبادیاں بھی نصیب ہوئیں، اور آپ فرماتی ہیں جب وہ رات آئی یعنی آج والی رات جو گزری تو نورانی چہروں والی عورتیں مجھے نظر آئیں جنہیں آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں تھا دیکھا۔ ماشاءاللہ حسن کمال تھا، روب تھا، نورانی چہرے تھے، میں حیرت میں مبتلا ہوئی، آج سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا، آج یہ عورتیں کہاں سے آ گئی؟ آپ فرماتی ہیں بس اتنا ہی سوچا، انہوں نے خود ہی مہربانی کر کے کلام کر دیا۔ ایک نے فرمایا امی جان میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ایک بولیں کہ میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حاضر ہوں۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا جو نظام میرے اللہ نے رائج فرمایا تھا حاضر ہوئیں۔ آپ فرماتی ہیں میں نے پوچھا خیر سے آنا ہوا، عرض کی آج اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ آمنہ کا چاند آنے والا ہے، اس کا استقبال کرنا ہے۔ آپ فرماتی ہیں سفید رنگ کا مشروب مجھے پلایا گیا، بس پینے کی دیر تھی کہ مصطفیٰ کی آمد ہو گئی۔ بولنے والے نے کہا اظہر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اظہر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے آمنہ کے لال تشریف لائیے، اے اللہ کے رسول تشریف لائیے۔ آپ فرماتی ہیں بس اتنی دیر تھی، خرج منی نور، میرے بدہن سے نور نکلا، نور نکلا، بس نور ہی نکلا، جس سے میں نے، میرا گھر ہی صرف روشن نہ ہوا، میں نے ہر شے روشن دیکھ لی، دور دور تک، حتیٰ کہ شام کے محلات تک روشن ہو گئے میرے آقا کے نور سے، کیونکہ میرے اللہ نے قد جاءکم من اللہ نور، اللہ فرماتا ہے میرا حبیب نور بن کے آیا، میرا حبیب نور بن کے آیا، تو نور ہی نور دیکھا، میرے آقا کا حسن و جمال۔ کیا نصیب ہے اماں جان کا کہ جو ساری کائنات کا مرکز ہے، جو ساری کائنات کا محور ہے، جنہیں ایک جھلک دیکھنے کے لیے زمانہ ترستا ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء جس کی زیارت کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں، جن کی آمد کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، جن کی آمد کے اعلان کیے جا رہے ہیں کہ ذی شرف مصطفیٰ آنے والے ہیں، نبیوں کے امام آنے والے ہیں۔ ہر نبی اپنی اپنی ہستی میں، اپنے اپنے مقام میں، اپنے اپنی امت میں مصطفیٰ کے چرچے کرتا رہا کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں، مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ ساری کائنات جس کو دیکھنے کے لیے نگاہیں بچھا کے بیٹھی ہے، اس ہستی پر سب سے پہلے نظر پڑی ہے تو امی آمنہ کی پڑی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے پہلی نظر مصطفیٰ کو دیکھا تو پھر کیسا لگا ہوگا؟ ہاں جی، کیا منظر ہوگا؟ آج ہمارے گھروں میں جب بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو ماں کہتی ہے کیا خوبصورت بچہ اللہ نے دیا ہے، کبھی چومتی ہے ماتھے سے، کبھی چومتی ہے رخساروں سے، کبھی سینے سے لگاتی ہے، کیا ناز اٹھاتی ہے۔ تو سوچو کبھی جب مصطفیٰ آئے ہوں گے، جن کے حسن سے حسن زمانے کو ملا ہے، جن کے حسن کی خیرات جنت بنی ہے، جن کے حسن کی خیرات سے حسن کو حسن ملا ہے، جن کے حسن کی خیرات سے چاند کو نور ملا ہے۔ جب وہ چاند آمنہ کا آپ کی گود میں آیا ہوگا، امی جان نے کس ناز سے اٹھا کے سینے سے لگایا ہوگا، کس ناز سے اٹھا کر۔ پھر آپ نے تو، ہم اپنے انداز میں تو بس یہی کہیں گے نا کہ آپ نے زمانے کو یہی کہا ہوگا، اجے تو میرا محبوب نے ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے۔ ہاں جی، ایسا ہی کہا ہوگا نا، کیونکہ چاند میں بھی کیا جسارت ہے جو مصطفیٰ کا مقابلہ کرے، کیونکہ چاند میں بھی چاندنی اگر ہے مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، میرے آقا کی حسن کی خیرات ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں، مصطفیٰ تیار ہو کے بیٹھے ہیں، حسن کا شہنشاہ سج دھج کے بیٹھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان کے چاند کو بھی دیکھا، مدینے کے چاند کو بھی دیکھا، عرش کے چاند کو بھی دیکھا، فرش کے چاند کو بھی دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں ایک آواز آئی کہ جابر ذرا دیکھنا وہ سج رہا ہے یا یہ سج رہا ہے۔ ہاں جی، وہ سج رہا ہے یا یہ سج رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کبھی نگاہیں آسمان کی طرف تو کبھی نگاہیں زمین کی طرف، کبھی آسمان کو دیکھتا ہوں، کبھی زمین کے چاند کو دیکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل سے آواز آئی جابر کدھر بار بار دیکھتے ہو، اس کو چھوڑو، اس کو دیکھو، ان کے حسن کی تو وہ خود تابشیں لے رہا ہے، وہ تو خود اس در سے بھیک مانگ رہا ہے، اے آمنہ کے چاند مجھے چاندنی عطا فرما دیجئے، مجھے حسن عطا فرما دیجئے۔ تو جو آسمان کا چاند ہے وہ مصطفیٰ کے حسن سے خیرات مانگ رہا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی حسن عطا فرما دے۔ تو اعلیٰ حضرت نے بھی یوں ہی قلم اٹھایا کہ چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے۔ ہاں جی، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کائنات کے کسی بھی حسن والے کے جو حسن ملی، جس چمک والے کو جو چمک نصیب ہوئی، جس کائنات کے ذرے کو روشنی نصیب ہوئی، جنت کو روشن کیا گیا، انبیاء کو حسن کامل عطا ہوا،
زمین کو ہریالی نصیب ہوئی، پانی کو لہریں نصیب ہوئی، ہواؤں کو تازگی نصیب ہوئی، ہر شے کو میرے آقا کے رخ طیبہ کی تابشیں نصیب ہوئی اور خیرات نصیب ہوئی۔ اعلی حضرت مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سارے زمانے کو چمکا دیا ہے، تو اس نوکر بھی نگاہ کرم کر دیں، اس کا دل بھی چمک جائے اور عشق تیرے عشق سے معمور ہو جائے۔ تو آپ نے قلم اٹھا کر پھر لکھ دیا، چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بولو بولو زبان بولو، پتہ نہیں کدھا زبان جو نکلیا جملہ اللہ نو پسند آ جائے، یہ بول نکلے پسند آ جان۔ ساڈے ساریاں دا دل جڑا گمراہی نال کالا ہو چکیا ہے، جڑا گناہاں نال کالا ہو چکیا ہے، جڑا خود غرضی نال کالا ہو چکیا ہے، جڑا جھوٹ بول بول کے کالا سیاہ ہو گیا ہے، جدے اندر روشنی نہیں ہے، عشق مصطفیٰ دی روشنی چاہیے، نور ایمان دی لذت چاہیے، پتہ نہیں کدے لبا چوں نکلا جملہ میرے اللہ نو قبول ہو جاوے۔ ساڈے ساریاں دا دل عشق مصطفیٰ نال روشن ہو جائے۔ مل کے پڑھ لو، چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے۔ عزیزاً گرامی، سارے زمانے نو چمکاؤن والا نبی، سارے زمانے نو حسن دین والا نبی، جدے چہرے دی سیاہ کائنات ہر حسن والے نو نصیب ہوئی۔ آج شیشہ دے کے نخرہ کرنے، واہ میرے مالکا مینوں کنا سونا بنائے، اس زلفاں تے چہرے نو سجاوندا نظر آوندا ہے، کدے تیل لگا لگا کے وینا ہے، کدے آقا دیاں غلاماں دلہا بن کے خوش ہونا ہے۔ واہ مالکا حسن عطا فرمائے، واہ مالکا حسن عطا فرمائے۔ پہلے انو ویکھ کے خوش ہون تو پہلا مدینے والے دا شکر گزار ہو جا، جدے وجہ تو اللہ پاک نے تینوں انسانی حسن والا چہرہ عطا فرمایا ہے۔ آقا دے غلام آج خوش ہو، تیرا حق ہے، میرے آقا دی آمد دی وجہ نال تینوں آج ساریاں خوشیاں نصیب ہویاں نے، اے تیرا چہرے دا حسن تینوں نصیب ہو جائے۔ اگر میرا اللہ چاہندا تینوں جانور بنا دیندا، اگر میرا اللہ چاہندا تیرے چہرے نو کسی اور اندر تبدیل کر دیندا، لیکن صدقے جاواں باری جاواں مصطفیٰ دا صدقہ اللہ نے اشرف المخلوق بھی بنایا ہے، نالے مصطفیٰ دا غلام بھی بنایا ہے۔ جدوں بھی چہرہ ویکھنا ہے، جدوں بھی آقا دے غلاماں آئینہ ویکھنا ہے، اندروں آواز آندی ہے، با مالکا مینوں سفید بھی بنایا، مینوں سونا بھی بنایا، زمانہ مینوں ویکھ کے خوش ہوندا ہے، پھر اندروں آواز آنی چاہیے، میں شکر گزار مصطفیٰ دا ہاں، میرے آقا آئے نے سانو حسن عطا فرما دتا گیا ہے۔ آقا دے غلاماں جو ساڈے گھر اندر بچیاں دی پیدائش ہو جائے، ساڑیاں ماما سینن اللہ کے رخسار چم چم کے کہندیاں نے، واہ مالکا کنا سونا لال عطا فرمایا، زمانہ بھمیں کہندا رہے کنا کوڑا ہے، لیکن ماں کہندی ہے نہیں نہیں اللہ پاک نے مینوں تے لال عطا فرمایا ہے۔ پر سبحان اللہ باری جاواں جدوں حضرت امی آمنہ آدھے سونے لال نو اٹھا کے دیکھیا، آقا دے غلاماں پھر کی بولیاں، اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ، اجے تو میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرما وے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے رخ تو نقاب ہٹاوے۔
یا رسول اللہ یا مرحبا جیو نکلے سیر چمنو اد سارا گلشن سیس نوارے بجلی دردی عشق نہ مارے مت بے ادبی ہو جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آیا۔ ہاں جی آپ نے تو پھر یوں ہی زمانے کو بتایا ہوگا، مصطفیٰ کو سینے سے لگایا ہوگا۔ آپ فرماتی ہیں مصطفیٰ کو دیکھنا ہی تھا کہ کمال ہو گیا۔ ہاں جی آج ہم مدینہ المنورہ میں جائیں نا، سرکار کا روضہ دیکھیں، بس روضہ دیکھیں، روضہ دیکھنے سے دل کو قرار آتا ہے۔ روضہ دیکھ کر انسان کو یوں لگتا ہے جیسے اب کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی ہم گئے نہیں لیکن سننے والوں سے سنا یوں ہی ہے، جو بیٹھے ہیں جنہوں نے سرکار کا روضہ دیکھا ہے، اللہ ہم سب کو دیکھنا نصیب کر دے۔ ہاں جی اللہ کرے ہم سب وہاں پہ جائیں اور اپنے محبوب کا وہ شہر دیکھیں جس شہر جیسا کوئی اور شہر نہیں۔ ہاں جی تو یہی بات ہے نا، مدینہ پاک ہے نا، اللہ اکبر۔ تو اسی بات میں مزہ ہے کہ جو مدینہ دیکھ لے اس کو اتنا سرور آتا ہے، جس نے مدینے والے کو دیکھا ہو اس کو اللہ کتنا لذت عطا فرمائے۔ ہاں جی اس کو اللہ کتنا، ہر ذرہ نور خزینہ آئے، شہراں وچوں شہر مدینہ آئے، جتھے روضہ کملی والے دا اس تھاں دیاں ریساں کون کرے۔ ہاں جی جتھے روضہ میرے آقا دا اس تھاں دیاں ریساں کون کرے۔ تو بھائی جو مدینے کو دیکھ لے اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، اس کا انداز بدل جاتا ہے، وہ یوں سمجھتا ہے جیسے ساری کائنات نصیب ہو گئی۔ اور جس نے مدینے والا دیکھا ہو اس کے دل میں کتنا سکون آتا ہوگا۔ آپ فرماتی ہیں مجھے آواز آئی، اے آمنہ نبیوں کا تاجدار تیری گود میں آ گیا ہے، اس کا نام رکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مطلب بنتا ہے بار بار تعریف کیا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کافر دل چر جاتا ہے جب مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں، اس لیے کہ جس نے محمد کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو مصطفیٰ کی تعریف ہو گئی، میرے آقا کی تعریف ہو گئی۔ ہم تو بار بار کہیں گے اور ہم تو زمانے کو سنا سنا کے کہیں گے اور جھوم جھوم کے کہیں گے کہ دا سونا نام محمد دا، کہ دا سونا نام محمد دا، اس ناد یریسا کون کرے، کڈا سونا نام محمد دا، جنو جنو مدارے پڑھ کڈا سونا نام محمد دا، اس ناد یریسا کون کرے، کڈا سونا نام محمد دا، اے تن پاک حلیمہ دائی دا، جنوں ملیا محبوب خدائی دا، جنہیں چومیا والی کوثر دا، جنہیں چومیا والی کوثر دا، اس ماد یریسا کون کرے، مل کے پڑھو جنہیں چومیا والی کوثر دا، اس ماد یریسا کون کرے، کڈا سونا نام محمد دا۔ آپ کا نام محمد رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمانے کو اس پر بھی تعجب ہوا، لوگوں نے کہا کتنا حسن والا ہے، بولنے والے نے کہا اگر یہ چہرہ اتنا حسن و جمال والا ہے تو نام بھی اس سے بڑھ کر حسن و جمال والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ پاک نے آپ کو عظیم نام عطا فرمایا۔ آج جب بھی مصطفیٰ کا غلام نام رکھتا ہے، محمد شبیر، محمد اقبال، محمد جو، محمد وہ، آج ہم اپنے نبی کو اپنے نام کے ساتھ ملا کے رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار تشریف لائے، امی آمنہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کی جب ولادت ہو گئی، میں نے دیکھا آسمان سے بادل آیا، غاشیت ہو، میرے حبیب کو آ کے اس نے چھپا لیا اور ایک لمحہ کے لیے مصطفیٰ کو میری نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا۔ پھر مجھے آواز ہی آئی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، اے میری رحمت کے فرشتوں، میرے حبیب کو مشرقیں بھی دکھا دو، مغربیں بھی دکھا دو، میرے نبی کو میری سلطنت دکھا دو جو میں نے بنا کے مصطفیٰ کے لیے رکھی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ جو سجا کے میں نے اپنے حبیب کے لیے رکھا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب، کائنات کا ذرہ ذرہ جو میں نے اپنے حبیب کے لیے بنایا ہے، میرے حبیب کو پھرا کے لاؤ، میرے نبی کو گھما کے لاؤ، تاکہ کائنات کا ذرہ ذرہ جان لے کہ جس کی خاطر مجھے بنایا گیا وہ حبیب کبریا تشریف لے آیا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کو سیر کرائی گئی، میرے نبی کو زمانے کی اور مشرقوں کی مغربوں کی سیر کرائی گئی۔ میرے آقا نے دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ، کیا کیا عجائب تھے، کیا کیا میرے اللہ نے آپ کو شانیں عطا فرمائی۔ میرے آقا کو میرے اللہ نے ہر نبی کو جو جو شان عطا فرمائی، جو جو معجزہ عطا فرمایا، جو جو صفت عطا فرمائی، ہر وہ شان، ہر وہ صفت، ہر وہ معجزہ میرے اللہ نے فرمایا اکٹھا کر کے ساری شانیں، ساری صفتیں، سارے معجزے جمع کر کے میرے حبیب کی ذات میں رکھ دو، تاکہ بعد میں آنے والے میرے نبی کے غلام جامع مسجد بلال میں بیٹھ کر بڑے آرام سے جھوم جھوم کر یہ کہہ سکیں کہ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا۔ جی اللہ نے ہر نبی کی شان کو، ہر نبی کے مقام کو، ہر نبی کے معجزے کو اکٹھا فرما کر امام الانبیاء جو بنانا تھا، نبیوں کا تاجدار جو بنانا تھا، ساری شانیں میرے نبی کی شان میں جمع فرما دی اور مصطفیٰ کو امام الانبیاء بنا دیا۔ اور آج الحمدللہ اس لیے ہم ہر جگہ پہ، آج 12 ربیع الاول کو ہر جگہ پہ، ہر مسجد میں، ہر محراب و منبر پہ مصطفیٰ کے قصیدے گائے جا رہے ہیں۔ اتنا عظمت والا نبی جو نصیب ہوا، اتنی شان والا نبی جو نصیب ہوا، پھر اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ اگر ذوق سلامت ہے تو پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آمنہ دلال آ گیا، عظمتاں والا نبی نصیب ہو گیا۔ جدیان المشرق والے بھی سج گئے، جدیان المغرب والے بھی سج گئے، شمال والے، جنوب والے، زمین والے، آسمان والے، عرش والے، فرش والے، عقد غلامہ شہر والے، دیہات والے، کائنات کا ذرہ ذرہ سج گیا۔ جدی آیا خوشیاں دی لہراں دوڑ گئیاں، ہر مسلمان نظیر خوش ہو گئی۔ آمنہ دلال تشریف لے آیا۔ میرے اللہ نے قرآن اندر فرمایا، او زمانے والو تھانوں میں اپنا نبی عطا فرما دیتا ہے، ایک گل میری یاد رکھنا، انہوں ہلکا نہ لینا، انہوں عام نہ لینا، مالکا فرقی میں لئیے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے مومنوں میں تھانوں آمنہ دا لال عطا فرمایا، آدھا حبیب کبریا عطا فرمایا۔ آمنہ سمجھنا اے سارے نبیان دا امام ہے، اے سارے نسل انسانیت دا امام ہے، اے مشرق والیاں دا بھی امام ہے، اے مغرب والیاں دا بھی امام ہے، اے عرش والیاں دا بھی امام ہے، اے فرش والیاں دا بھی امام ہے۔ جدی وجہ کو میں جنت بنائی، جدی وجہ کو میں آسمان بنائی، جدی وجہ کو میں آدھا رب ہونا بھی ظاہر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو اللہ نے کلام کو شرف فرمایا، عرض کی تیمال کا بڑی شان عطا فرمائی۔ یہ رتبہ شان کسی اور نو بھی عطا ہویا کہ نہیں ہویا؟ میرے اللہ نے فرمایا میرے کلیم ایک گل یاد رکھنا، میں ساری کائنات نو سجایا آمنہ دلال واسطے۔
اینو اگر میں بنایا ہے کہ مصطفیٰ واسطے بنایا ہے، لولا ظہرت ربوبیہ، میرا اللہ فرماندا ہے میرے پیارے کلیم اگر تینوں میں رب بھی ملیا ہوں، اگر میں آدھی ربوبیت اظہار بھی فرمایا ہے وہ بھی مصطفیٰ کملی والے دی وجہ تو عطا فرمایا ہے۔ اے زمانے والوں قدر کرے آج، بے قدری نہ کرے آج، اس واسطے قرآن فرماندا ہے اللہ نے لام بھی تقید فرمایا، قد بھی تقید فرمایا، لقد اللہ فرماندا ہے تقیداں لگا کے فرما رہا مالکا اگر صرف فرما دے میں من اللہ من اللہ من اللہ اسی من جائیے اس واسطے کہ تو قرآن اندر فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فی، ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ قرآن و کتاب ہے جدے اندر شک نہیں ہے، جدے اندر شک دی گنجائش نہیں ہے۔ مالکا پھر تقیدہ کیوں لائیاں نہیں؟ فرمایا اس واسطے لائیاں نے کل جدوں میرے نبی دا ذکر کیتا جائے، جدوں میرے نبی دی حمد بھی پیش کی جائے، میرے نبی دے تذکرے گائے جان، میرے نبی دیاں نعتاں پڑھیاں جان، تہاڈا ذہن کسی اور ول نہ جائے، تسی توجہ کسی اور پاسے نہ کر لینا۔ اس واسطے کہ اج ٹرانسفارم اتر لکھیا ہوندا ہے خبردار خبردار دھیان نال جایا جے، یہ خطرے دی نشانی ہے، اوتھے اگر کوئی بے توجہ اندر جاوے تے جان گزرا جاندا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا خبردار یہ شان کسی دنیا دار دی نہیں ہے، یہ شان میرے سونے حبیب مدینے والے دی ہے۔ فرمایا متا غفلت اللہ اکبر سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ اللہ اکبر کبیرہ عزیزان گرامی میرے اللہ نے فرمایا تقیدہ لگا کہ مومنوں میں تواڈے تے احسان کر دیتا ہے، تانوں آدھا حبیب عطا فرما دیتا ہے۔ آج کوئی آقا دے غلامہ کوئی محبوب شاہ گفت کر دے منگ لے لیا دے دے، وہ کہندا نہیں نہیں میں تینوں عطا نہیں کرنا۔ میرے اللہ فرمایا کہ دے ہلکا نہ لے لیا جے، میرے نبی دی بے قدری نہ کریا جے، میرے نبی دا دل نہ دکھایا جے، میرے نبی نال بے وفائی نہ کریا جے، میرے نبی نال نافرمانی نہ کریا جے، میں تواڈے تے احسان کیتا ہے، آدھا لجپال رسول تانوں عطا فرما دیتا ہے۔ یا مالکا ما ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تو انہاں نعمتاں عطا فرمائی نے اگر گنتی کرن بہ جائیے شمار نہیں کر سکتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، انہاں تیری نعمتاں نے، انہاں تیری نعمتاں نے مالکا، اکھاں بھی تیری نعمت، کان بھی تیری نعمت، زبان بھی تیری نعمت، دل بھی تیری نعمت، ہاتھ بھی تیری نعمت، پیر بھی تیری نعمت، زمین بھی تیری نعمت، آسمان بھی تیری نعمت، سورج ستارے بھی تیری نعمت، اے رشتے بھی تیری نعمت، اے حسن و جمال والے چہرے بھی تیری نعمت، مالکا ہر شے تیری نعمت، پر کسی نعمت بھی احسان نہیں ہو جتلایا، کسی بھی نعمت نو دین تو بعد نہیں ہو فرمایا میں اکھاں کیتیاں تے احسان جتلایا، حالانکہ چھوٹی نعمت نہیں ہے، میرے اللہ دی ایک ایک عطا کردہ نعمت بڑی بڑا علماء ہے، اگر کوئی نہ شکری کرے، اگر کوئی اودی بے قدری کرے روز معاشر پکڑا جائے گا۔ لیکن میرے اللہ نے فرمایا جدو باری ہم نہ دلال دی آئی، جدو باری بدوہا دے چہرے والے دی آئی، جدو باری بلیل دی زلفاں والے دی آئی، جو دوباری علم نشرہ دے سینے والے دی آئی، جو دوباری وما ینطق عن الہوا دے شان والے دی آئی، جو دوباری ما زاغ البصر والے دی آئی، جو دوباری مزمل دی چادر والے دی آئی، جو دوباری یاسین دی مسکراہٹ والے دی آئی، جو دوباری طٰہٰ دے شہر والے دی آئی۔ میرے اللہ نے فرمایا لوگو نعمت ساریاں میریاں نے، نعمت ساریاں میریاں نے، میں تانوں عطا کیتیاں نے، او چھوٹیاں نہیں نے قدر والیاں نے، پر جیڑی نعمت میں تانوں مدینے والے دے وجود اندر عطا فرمائی ہے اے دی قدر کریا جے۔ کائنات دیاں ساریاں نعمتاں ایک پاسے، میرا حبیب ایک پاسے وے، میرا حبیب ایک پاسے وے، ایدہ کوئی نعمت بدل نہیں ہے، ایدے برگا کوئی نہیں ہے۔ آقا دے علماء سے واسطے اسی آج گلی گلی دے اندر نگر نگر دے اندر 12 ربیع الاول ہوئے یا یکم ربیع الاول ہوئے، چاہے سفر دا مہینہ ہوئے، چاہے رمضان دا مہینہ ہوئے، چاہے آقا دے علماء حج دا مہینہ ہوئے، بہمیں لیلۃ القدر دی رات ہوئے، اسی ایک کوئی پیغام عام کرنے آئے، اور گل نہ چو گل کوئی نہیں، اسی زمانے وہی پیغام دینا ہے جو میرا اللہ قرآن اندر دینا چاہتا ہے۔
جو میرا اللہ قرآن اندر دینا چاہ رہے ہیں وہ اسی آقا دے غلامہ آدھے ٹوٹے پھوٹے لفظ اندر دینے ہیں نہ بسکی ہے نہ بسکے گا نہ بسکی ہے نہ بسکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خوبا تو جان جانا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے تیرا قرآن تیرا نہ بسکی ہے نہ بسکے گا جی نہ بسکی ہے اے پڑھو آدھے لباں دے سجا لو آدھے بچیاں دے لباں دے سجا لو یہی ملاد یہی سرکار دا ذکر ہے یہی ساڈے آن دا مقصد ہے اللہ اکبر کبیرہ جھوم کے پڑھو تے حاضری ختم ہونے پاسے جا رہی ہے نہ بسکی ہے ادھروں بھی آواز ہے ادھروں بھی آواز ہے نہ بسکی ہے اسی کسی نو شرمسار کرنے واسطے نہیں کہندے کہ کوئی پڑھے تے شرمسار ہو جائے نہیں 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 ساڈا مقصد یہ ہوندا ہے میرے نبی دے نعت خانہ تے تہاڈا بھی نام آ جائے میرے نبی دے ثنا خانہ تہاڈا بھی نام آ جائے میرے نبی دے ثنا خانی کوئی چھوٹا کم نہیں ہے میرے اللہ دی سنت ہے ورفعنا لک ذکر کہہ کے میرے اللہ نے ہر ثنا کرنے والے کو اونچا رتبہ پایا ہے لہذا پڑھ لو اللہ بھی راضی ہو جائے گا مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا نہ بسکی ہے گا نہ بسکی نہ سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بسکی نہ بسکے گا نہ بسکی ہے حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے رہے میں چونکہ یہودیاں دے عالم نے آپ فرماتے رہے میں ایک دن پتا چلے لوگ اکٹھے ہو کے جا رہے ہیں میں پوچھیا خیر نال جا رہے ہو لوگوں نے کہا اتھے اللہ دا نبی آیا ہے نبیاں دا تاجدار آیا ہے آپ فرماتے میرے دلوں میں آواز آئی اے عبداللہ تو بھی دیکھیا کیڑا اللہ دا رسول آیا ہے آپ فرماتے ہیں جدو میں دنیا دے نال گیا میں سرکار دا چہرہ دیکھیا آپ فرماتے میں اندروں آواز آئی اے عبداللہ لوگ ایویں کہندے نے جادوگر میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اے جڑا حسین و جمیل چہرہ ہے یہ کسی جھوٹے دا نہیں ہو سکدا یہ اللہ دے رسول دا چہرہ ہے آپ نے زمانے نو دسیا او اینو ہلکا نہ لیا جے ایدی توقین نہ ایدی توہین نہ کریا جے نہ قدری نہ کریا جے بلکہ آپ نے بھی زمانے نو پڑھ کے سنایا نہ بسکی ہے نہ بسکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بسکی نہ بسکے گا تو یوں میرے آقا کو جلوہ گری نصیب ہوئی نہ میرے آقا کی ولادت جیسی کسی کی ولادت ہے نہ میرے آقا کی ہستی جیسی کسی کی ہستی ہے نہ میرے نبی کی ماں جیسی کسی کی ماں ہے نہ میرے نبی کے باپ جیسا کسی کا باپ ہے نہ میرے نبی کے بچپن جیسا کسی کا بچپن ہے نہ میرے نبی کی جوانی جیسی کسی کی جوانی ہے نہ میرے نبی کی ادا جیسی کسی کی ادا ہے نہ میرے نبی کی زبان جیسی کسی کی زبان ہے یہاں بولتا بولتا تھک جاؤں گا پر مصطفیٰ کی ادائیں نہ بیاں ہو سکیں گی زندگیاں ختم ہوئی قلم ٹوٹ گئے آقا تیری توصیف کا تو ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکا ہمارا یہ عقیدہ ہے اور اس لیے ہم زمانے کو کہتے ہیں محمد ہمارے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے سارے بولو محمد ہمارے محمد ہمارے محمد ہمارے سرکار کی آمد دلدار کی آمد
سونے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، تاجدار ختم نبوت. بس آپ نے زندگی اپنی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بس یہی سرکار کی غلامی ہے کہ وفا میں آ جائیں، نماز سرکار کی پڑھیں، مصطفیٰ راضی ہوں گے. میں تو ہر بات پہ یہی بھائی کروں گا، آئیں نماز کی طرف، آئیں مصطفیٰ کو راضی کرنے کی طرف. اللہ نے بار بار شان مصطفیٰ پر تاکید لگائی ہے، اس لیے ہے کہ جو میرے نبی کے لبوں سے بات نکلے اس کو ہلکا نہ لینا. میرے نبی کی قدر ہی تب ہوگی جب تم نمازی بنو گے، میرے نبی کی قدر ہی تب ہوگی جب تم حیا والے بنو گے، میرے نبی کی قدر ہی تب ہوگی جو میرے نبی کی ہر ہر ادا کو اپنا لو گے. صحابہ کرام کا نام آج اس لیے سلامت ہے، انہوں نے میرے نبی کے لبوں سے نکلنے والی ہر بات، میرے آقا کی ہر ادا کو سینے سے لگایا، پھر زمانے کو دکھایا. اور اس لیے آج ہم کہتے ہیں قدر نبی دا اے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے. آج ہم نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کو لبوں پہ سجا کے انشاءاللہ زمانے کو بتائیں گے ہمارے سینے میں بھی مصطفیٰ کی قدر سلامت ہے.